بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فهذه عدة فصول في علم الميزان لا بد من حفظها وضبطها لمن أراد أن يتذكر من أولي الأذهان وعلى الله التوكل وهو المستعان۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام منطق کی مارکۃ الآراء کتاب مرکات کا درس آج سے شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ درس قسط وار جاری رہے گا۔ آج کے افتتاحی شروعاتی درس میں 3 امور پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ نمبر 1، علم منطق کی اہمیت و فضیلت اور مبادیات فن۔ نمبر 2، مصنف علیہ الرحمہ کی مختصر سوانح عمری۔ نمبر 3، الکلام فی الخطبہ۔ چنانچہ میں اپنی گفتگو کی ابتدا علم منطق کی اہمیت و فضیلت اور مبادیات فن سے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ پر یہ بات واضح رہے کہ ہر علم و فن شروع کرنے سے پہلے چند اہم اور ضروری باتوں کا جاننا لازمی ہے۔ نمبر 1، تعریف۔ نمبر 2، موضوع۔ نمبر 3، غرض۔ نمبر 4، واضح۔ نمبر 5، تاریخ۔ نمبر 6، مقام و فضیلت۔ ان باتوں کا جاننا فن کے شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے تاکہ اس فن جسے آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس فن کو جسے آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، جسے سیکھنے جا رہے ہیں، آپ کا یہ شروع کرنا، آپ کا یہ عمل پوری بصیرت پر ہو، پوری روشنی میں ہو۔ اس لیے شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس علم کی تعریف، موضوع، غرض، واضح، تاریخ اور مقام و فضیلت کا علم ہو جانا چاہیے قبل از شروع۔ چنانچہ علم منطق کسے کہتے ہیں؟ تو یعنی علم منطق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ چونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ مرکات فن منطق، علم منطق کی ایک کتاب ہے اور ایک ایسی کتاب ہے جو ہند و پاک کے قریب ہر ایک معیاری مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ مرکات علم منطق کی، فن منطق کی ایک کتاب ہے۔ اس لیے نفس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ جان لیں فن منطق
علم منطق کی تعریف۔ تو لغت میں منطق کسے کہتے ہیں، اصطلاح میں منطق کسے کہتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ لغوی معنی منطق نطق سے بنا ہے۔ نطق ینطق ضرب یضرب، یعنی باب ضرب یضرب سے۔ نطق ینطق نطقا و منطقا، بولنا۔ نطق کا استعمال نطق ظاہری یعنی تکلم و گفتگو پر بھی ہوتا ہے۔ یہ گفتگو مفرد ہو یا مرکب، مفید ہو یا غیر مفید، اسی طریقے سے نطق کا اطلاق نطق داخلی یعنی نطق باطنی، نطق کا اطلاق نطق باطنی یعنی فہم اور ادراک کلیات پر بھی ہوتا ہے۔ یہ جو میں کہا کہ نطق ادراک ظاہری یعنی تکلم اور ادراک باطنی یعنی فہم، دونوں پر نطق کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، مزید اس کی تفصیل چاہیے تو میر قطبی کی طرف آپ رجوع کریں، وہاں آپ کو اس بات کی اس سے زیادہ تفصیل ملے گی کہ نطق کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ بہرحال نطق باطنی یعنی فہم و ادراک کلیات پر بھی نطق کا اطلاق ہوتا ہے یعنی نطق بولا جاتا ہے۔ منطق نطق سے بنا۔ منطق بروزن مضرب، ضربہ کے باب سے ہے۔ اس میں ظرف ہے، دو احتمال ہے اور یہ زیادہ راجح ہے کہ یہ اس میں ظرف ہے۔ معنی میں جائے نطق، بولنے کی جگہ، تو منطق بروزن مضرب اس میں ظرف ہے بمعنی جائے نطق، یا مصدر میمی ہے بمعنی گویائی، لہجہ، خوش کلامی، گفتگو۔ دونوں احتمال ہے کہ یا تو یہ ظرف ہو یا مصدر میمی ہو۔ کبھی انسان کے علاوہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کبھی جیسے اللہ رب العزت کا قول ہے وَعَلَّمَنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ امام راغب کہتے ہیں کہ لا يقال لغیر الانسان الا علی الطبع نو الناطق والصامت، فیراد بالناطق ما له صوت وبالصامت ما لا صوت لہ۔ یہ تو منطق کے لغوی معنی پر تھوڑی سی گفتگو تھی۔ اصطلاح میں منطق کسے کہتے ہیں، اصطلاحی معنی، اصطلاحی تعریف۔ علم منطق جس کو علم میزان بھی کہتے ہیں، ایک ایسا علم اور قانونی آلہ ہے۔ علم منطق جس کو علم میزان بھی کہتے ہیں، ایک ایسا علم اور قانونی آلہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ سید شریف جرجانی نے میر قطبی میں منطق کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: المنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مرادها الذہن عن الخطا فی الفکر، کہ منطق وہ آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ فہو علم عملی
عالی کما ان الحکمت علم فطری غیر عالی۔ تو میر صاحب نے کہا کہ منطق عملی عالی علم ہے جس طریقے سے کہ حکمت فطری غیر عالی علم ہے۔ منطق کو منطق کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ: علم منطق کو منطق اس لیے کہتے ہیں کہ نطق کا اطلاق نطق ظاہری یعنی تکلم اور نطق باطنی یعنی ادراک معقولات، ان دونوں پر نطق کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس فعل کے مصدر و مظہر انفعال یعنی نفس ناطقہ پر بھی ہوتا ہے، اور اس علم کے ذریعہ تکلم میں تقویت اور ادراک میں تسدید آتی ہے، جس کی وجہ سے نفس ناطقہ کو ہر دو کمال یعنی تکلم فصیح اور ادراک صحیح حاصل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے نفس ناطقہ تکلم صحیح اور علی وجہ الصواب ادراک معقولات پر قادر ہو جاتا ہے۔ پس لفظ منطق مصدر میمی ہے جو اس فن کے لیے بطور مبالغہ بولا جاتا ہے۔ گویا منطق ہی بعینہ نطق ہے، یا اس میں ظرف ہے بہی معنی کہ وہ محل نطق ہے، یا اس میں آلہ ہے جیسا کہ اس کی مشہور تعریف المنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مرادها الذہن عن الخطا فی الفکر سے مفہوم ہوتا ہے۔ اس صورت میں لفظ منطق کی میم کا فتحہ غلط ہوگا، کیونکہ اس میں آلہ کا میم مکسور ہوتا ہے مفعل۔ نیز جو لوگ منطق کی طا کو مفتوح بولتے ہیں یعنی منطق بولتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ لفظ نطق باب ضربہ سے ہے، اور باب ضربہ سے اس میں ظرف مفعل کے وزن پر آتا ہے، مضارع مکسور العین سے اس میں ظرف مفعل کے وزن پر آتا ہے، مفعل کے وزن پر نہیں آتا۔ کہتے ہیں لفظ نطق باب ضربہ سے ہے جس کے ضرب میں ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے۔ تو علم منطق کے لغوی اور اصطلاحی معنی آپ نے سماعت فرمایا کہ منطق لغت میں کسے کہتے ہیں اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں۔ اب منطق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جان لینے کے بعد اس بات کو بھی جانیے کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے۔ میں بتا چکا کہ شارع فی العلم کے لیے کسی بھی علم کو کوئی شروع کر رہا ہے تو شارع کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کو بھی جانے، اسے اس علم کا بھی تصور ہونا چاہیے، اس کے موضوع کا بھی تصور ہونا چاہیے، اس کے فائدہ کا بھی تصور ہونا چاہیے، تاکہ اس علم کو شروع کرنا پوری بصیرت پر ہو۔ موضوع کا علم اس لیے بھی ضروری ہے کہ موضوع کے علم سے ہی ایک علم شارع کے نزدیک دوسرے علم سے ممتاز ہو پائے گا۔ آپ کو خوب معلوم ہے تمایز علوم تمایز موضوعات کے اعتبار سے ہے، اس لیے شروع کرنے سے پہلے شارع کے نزدیک وہ علم جس کو وہ شروع کرنے جا رہا ہے، اس علم کا موضوع بھی اسے معلوم ہونا چاہیے، تاکہ وہ علم اس کے نزدیک دیگر علوم سے ممتاز ہو جائے۔ موضوع تو منطق کا موضوع معرف اور حجت۔ منطق کا موضوع ہے معرف اور حجت، یعنی وہ معلومات تصوریہ، وہ تصدیقیہ جن سے مجہولات تصوریہ و تصدیقیہ کو معلوم
کیا جائے۔ تو وہ معلومات تصوریہ و تصدیقیہ جن سے مجہولات تصوریہ و تصدیقیہ کو حاصل کیا جائے، یہی منطق کا موضوع ہے۔ شارٹ میں منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے۔ معرف معلومات تصوریہ جو مجہول تصوری تک موصل ہو، حجت معلومات تصدیقیہ جو مجہول تصدیقی تک موصل ہو۔ تو منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے۔ غرض و غایت: شارح فی العلم کو علم کے شروع کرنے سے پہلے اس علم کا غرض اور فائدہ بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اس کا شروع کرنا اس کی نظر میں عبث نہ ہو۔ کہتے ہیں ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا۔ منطق سے غرض کیا ہے؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا۔ بالفاظ دیگر نظر و فکر میں غلطی واقع ہونے سے بچنا، یہ ہے منطق سے غرض، یہ ہے منطق کا فائدہ کہ نظر و فکر میں غلطی واقع ہونے سے بچنا۔ شارح فی العلم کو اس علم کی تدوین اور تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو منطق ایک فطری علم ہے۔ کسی مقصد پر دلیل و برہان پیش کرنا، قیاس کر کے نتیجہ نکالنا، افکار ذہنیہ کو خطا سے بچانا، اسی کا نام منطق ہے۔ اور معمولی سمجھ کا آدمی بھی اس کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس علم کا باضابطہ اظہار سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا۔ مخالفین کو عاجز اور ساکت کرنے کے لیے بطور معجزہ اس کا استعمال کیا گیا۔ پھر اس علم کو یونانیوں نے اپنایا۔ یونان کے رئیس حکیم ارسطو نے، جو سن 384 قبل از مسیح تھا، سب سے پہلے حکمت اور منطق دونوں کو مدون کیا۔ کس نے؟ حکیم ارسطو نے، جنہیں ارسطاطالیس بھی آپ کہتے ہیں۔ اسی لیے حکیم ارسطو کو معلم اول کہتے ہیں۔ پھر ہارون رشید اور مامون کے عہد میں فلسفہ یونانی عربی میں منتقل ہوا، تو منصور سامانی نے ابو نصر محمد بن محمد فاراوی متوفیٰ سن 339 ہجری کو دوبارہ تدوین کا حکم دیا۔ اس وجہ سے وہ معلم ثانی کہلاتے ہیں۔ مگر چونکہ ان کی تحریر کچھ منتشر تھی، اس وجہ سے سلطان مسعود نے شیخ ابو علی حسین بن عبداللہ معروف بہ ابن سینا کو تیسری بار منطق و فلسفہ کی تدوین کا حکم دیا۔ اس لیے ابو علی سینا کو معلم ثالث کہتے ہیں، اور اسی کی مدون شدہ حکمت و منطق اس وقت رائج ہے۔ تدوین منطق کی یہ اجمالی اور شارٹ تاریخ ہے۔ تفصیل کے لیے مطولات کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ علم منطق اور اس کی مستقل فنی حیثیت۔ حکمائے قدیم کے یہاں علم منطق علوم الہیہ کی حیثیت رکھتا تھا۔
یعنی وہ خود مقصود بذات علم نہ تھا، بلکہ علوم حکمیہ کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ لیکن متاخرین حکماء اسلام نے اس میں جو تغیرات کیے ان کی وجہ سے وہ ایک مستقل علم بن گیا۔ سب سے پہلے امام رازی نے اس کو ایک مستقل علم بنایا۔ چنانچہ علامہ ابن خلدون مقدمہ تاریخ میں لکھتے ہیں، ثم تکلموا فیما وضعوه من ذلك کلاما متبحرا ونظروا فیہ من حیث انہ فن براسہ لا من حیث انہ آلۃ للعلوم فطال الکلام فیہ واتسع الخطیب من بعدہ فضل الدین الخونجی۔ پھر متاخرین نے منطق کی جو شکل قائم کی اس میں بڑے پیمانے پر کلام کیا اور اس کو اس حیثیت سے دیکھا کہ وہ ایک مستقل فن ہے۔ اس میں بڑی لمبی چوڑی بحث پیدا ہو گئی، کافی لمبی بحث پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلے ایسا امام رازی نے کیا، ان کے بعد افضل الدین خونجی نے پس منطق کی جو موجودہ شکل ہے اس کے بانی اول امام فخر الدین رازی ہیں۔ منطق کے متعلق عام نظریہ۔ عام طور پر لوگ منطق کا نام سن کر اس طرح بھاگتے ہیں جیسے لاحول سے شیطان بھاگتا ہے اور بلا سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ علم منطق مفسد اذہان اور مخرب عقائد و اصول ہے، ایسا بول دیتے ہیں۔ اور یہ نظریہ کوئی آج کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ شاہ توران عبد الملک ازبک کے عہد میں جب ملا اسام الدین اصفرائی کے ذریعے سے اس علاقے میں منطق کا کچھ زور بندھا تو ملا عبد القادر بدایونی لکھتے ہیں کہ قاضی ابو المعالی نے ملا اسام کو ان کے طلباء کے ساتھ ماوراء النہر سے نکلوا دیا اور نامشروعیت تعلیم و تعلم منطق و فلسفہ کو ثابت کر دیا۔ بعض کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ اوراق کے منطق سے استنجا جائز ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک روایت بھی دکھائی کہ کاغذے کے منطق دراں نوشتہ باشند استنجا نمایند باقی نیست۔ یہ روایت فقہ کی کتاب جامع الرموز کی ہے کہ یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، منطق کے اوراق سے استنجا جائز ہے۔ کسی نے یہ مقولہ بھی گڑھ لیا، کیا گڑھ لیا؟ من تمنطق فقد تزندق، جس نے علم منطق سیکھا وہ زندیق ہو گیا۔ مگر یہ خیال بالکل غلط ہے، اس واسطے کہ علم منطق کی ایجاد نظری و فکری غلطی کے انسداد کے لیے ہے کہ اگر اس کے قواعد و ضوابط کی رعایت و پابندی ہو تو رائے انسانی غلطی سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ پس اس علم کا مقصد اصلی اصلاح عقل و تصحیح فکر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہترین مقصود ہے۔
مخلوقات عالم پر انسان کی اشرفیت و بزرگی کی وجہ عقل ہے، اور عقل انسانی نہایت عظیم الشان اور بڑا شریف جوہر ہے، جس کی بدولت آدمی بہت سی مشکلات پر غالب آتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ اگر کوئی اس کے صحیح مقصد کے خلاف استعمال کرے تو یہ خود اس کا قصور ہے، نہ کہ فن منطق کا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آب المنطق قوم لا عقول لهم وليس له اذا آبوه من ضرری ما در شمس الضحى والشمس طالعة ان لا يرى ضوءها من ليس ذا بصری۔ کسی نے ان دونوں اشعار کا ترجمہ اشعار ہی میں کرتے ہوئے کہا، برا کہتے ہیں منطق کو جو ہیں منطق سے نا واقف، برا کہنے سے منطق میں خلل کچھ آ نہیں سکتا۔ اگر اندھا نہ دیکھے روشنی یہ نقص ہے اس کا، طلوع شمس کو انور کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ چنانچہ مذکورہ واقعہ کی اصلیت بھی یہی تھی، الناس اعداء لما جہلوا۔ ملا بدایونی نے لکھا ہے کہ جب بخارا و سمرقند میں علم منطق و فلسفہ شائع ہوا تو خبیث الطبع شریر طلبہ جہاں کہیں سیدھے سادے سلیم الطبع آدمی کو دیکھتے تو کہتے یہ گدھا ہے، کیونکہ اس سے لاحیوان مسلوب ہے، اور چونکہ انتفاع عام مستلزم انتفاع خاص ہوتا ہے، اس لیے سلب انسانیت پہ لازم ہے۔ گویا اس طرح سے ہر اچھے بھلے آدمی کو ثابت کر دیا جاتا تھا کہ وہ گدھا ہے۔ عبداللہ شاہ توران نے اسی جرم میں طلباء کو شہر بدر کیا تھا، نہ اس لیے کہ منطق و فلسفہ فی نفس ہی معیوب شے ہے، کیونکہ منطق و فلسفہ کی اہمیت تو سب کے نزدیک مسلم ہے، اسی لیے بعض حضرات نے ان کی تحصیل کو فرض کفایہ بلکہ بعض نے فرض عین تک کہا ہے۔ علم منطق رئیس العلوم ہے۔ اس سلسلے میں چند معتبر آراء پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جن آراء سے یہ بات ثابت ہوگی کہ منطق رئیس العلوم ہے، اور یہ غلط فہمی اور بدگمانی دور ہوگی جو منطق کے بارے میں کچھ لوگوں نے پھیلا رکھا ہے۔ ملا کاتب نے کشف الظنون میں نقل کیا ہے کہ شیخ ابو نصر فارابی نے علم منطق کو رئیس العلوم کہا ہے، کیونکہ صحت و سقم اور قوت و ضعف میں علم منطق جملہ علوم پر حاکم ہے۔ چونکہ یہ غیر مقصود بذات اور علوم کسبیہ نظریہ و عملیہ کی تحصیل کا آلہ و ذریعہ ہے، اس لیے شیخ رئیس ابو علی ابن سینا نے اس کو خادم العلوم ٹھہرایا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ لہ فی العلوم اصلا۔ جو شخص علم منطق سے اچھی طرح واقف نہ ہو وہ علوم میں قابل وثوق نہیں ہے۔ شیخ ابو علی ابن سینا نے تو یہاں تک تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ المنطق نعم العون علی ادراک العلوم کلہا وقد رفض ھذا
علم وجہد منفعتہ من لم یفہم ہو۔ علم منطق جملہ علوم کے ادراک و تحصیل میں معین و مددگار ہے۔ جو شخص اس کو نہیں سمجھ پاتا وہی اس کو چھوڑتا ہے اور اس کی منفعت کا انکار کرتا ہے۔ الناس اعداء لما جہلوا کی طرح۔ محی الدین شیخ جلال الدین عارف رومی فرماتے ہیں، منطق و حکمت زبہر اصطلاح، گر بخوانی اندکے باشد مباح۔ یہ تو جلال الدین رومی کا قول ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے وصیت نامہ کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں، وہ خواندن حکمت فلاسفہ لا شیء محض است، کمال درا مثل کمال مطرباں است، در علم موسیقی کہ موسیقی ہم فن است از فنون حکمت ریاضی۔ مگر منطق کے خادم ہما علوم است، خواندن آن البتہ مفید است۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے ایک رسالہ میں، جس میں آپ نے شاہ بخارا کے سوالوں کے جوابات دیے ہیں، منطق کے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ منطق کی حیثیت اعلیٰ کی ہے، اور اعلیٰ کا حکم ہمیشہ اس چیز کا تابع ہوتا ہے جس کا اسے اعلیٰ بنایا جائے۔ جامع معقول و منقول امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، نفس منطق ایک علم عالی و خادم علم اعلی العالی ہے۔ اس کے اصل مباحث منطق کے کلیات خمسہ، وہ قول شارح، وہ تقاسیم قضایا، وہ تناقض، وہ عکوس، وہ صناعت خمس کے تعلم میں اصلاً حرج شرعی نہیں، نہ یہ مسائل شریعت مطہرہ سے کچھ مخالفت رکھتی ہیں۔ بیان کرنے والے وہ ائمہ کی مثال میں بیان کرنے والے اور اس فن کے کچھ ماہرین کہتے ہیں، دائمہ کی مثال میں کل شیء معلوم للہ دائماً کی جگہ کل فلک متحرک دائماً لکھیں تو یہ ان لکھنے والوں کی تقصیر ہے، منطق کا اس میں کچھ قصور نہیں۔ ائمہ مؤیدین بنور اللہ المبین اپنی سلامت فطرت عالیہ کے باعث اس کی عبارات و اصطلاحات سے مستغنی تھے، تو ان کے غیر بے شک ان قواعد کی حاجت رکھتے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نحو و صرف، معنی، بیان وغیرہ علوم کی احتیاج نہ تھی کہ یہ ان کے اصل سلیقہ میں مرتکز تھے، اس سے ان کے غیر کا افتقار منتفی نہیں ہوتا۔ لہٰذا امام حجت الاسلام غزالی نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ لہ فی العلوم اصلا الفتاوی الرضویہ۔ علم منطق کی تعریف، موضوع، غرض واضح
تاریخ اور مقام و فضیلت پر گفتگو کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ضروری قواعد و فوائد کو بھی بیان کروں جن کی بارہا ضرورت پڑتی ہے کہ بارہا ان قواعد اور فوائد کو بیان کرنے میں وقت بہت زیادہ لگتا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ قواعد اسی موقع پر بیان کروں۔ چنانچہ تعریف کسے کہتے ہیں؟ لغت میں ما یعرف بہ الشیء کو کہتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے کوئی دوسری چیز پہچانی جائے، اور اصطلاح میں ما یمیز بہ الشیء عن جمیع ما عداہ کو کہتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے کسی چیز کو دوسری چیز سے جدا کیا جائے۔ موضوع، جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ علم منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے شارٹ میں۔ موضوع لغت میں رکھا ہوا اس کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے اس کو موضوع کہتے ہیں۔ جیسے بدن انسانی علم طب کا موضوع ہے، اس لیے کہ علم طب میں انسانی بدن کے عوارض ذاتیہ مثلاً صحت یا مرض وغیرہ سے بحث ہوتی ہے۔ واضح لغت میں بانی کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں من وعظ الشیء لفائدہ، وہ شخص جو کسی فائدے کے لیے کوئی چیز دریافت کرے اسے اصطلاح میں واضح اور بانی کہتے ہیں۔ غرض لغت میں مطلوب اور مقصد کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی تعریف هو الامر الباعث للفاعل علی الفعل، جو کسی فعل کے وجود اور حصول کا سبب ہو۔ مدون لغت میں مرتب کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں من رتب امورا عدیدہ بحیث صارت فنا واحدہ، وہ شخص جو امور مختلفہ کو ترتیب دے کر انہیں ایک مستقل فن میں پیش کرے۔ لغت کا معنی ہے ہی ما یعبر بہا کل قوم عن اغراضہم، وہ آوازیں ہیں جس سے انسان اپنے اغراض و مقاصد کو تعبیر کرتا ہے، اور اصطلاح میں کسی قوم کی لغت اس قوم کی بولی اور زبان کو کہتے ہیں۔ اصطلاح لغت میں جمع کرنے کو کہتے ہیں، جیسے اصطلح الماء ای جمع الماء، اور اصطلاح میں اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ اتفاق قوم مخصوص علی امر مخصوص، کسی خاص قوم کا کسی خاص حکم یا کام پر اتفاق کر لینا، یہ اصطلاح کہلاتی۔ مقدمہ مقدمہ لفظ مقدمہ دال کے فتح کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مقدمہ، اور دال کے کسر کے ساتھ یعنی مقدمہ۔ اگر
یہ دال کے فتح کے ساتھ ہو یعنی مقدمہ ہو تو باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا۔ اس صورت میں اس کا معنی ہوگا آگے کیا ہوا۔ چونکہ اس کو مقصود سے پہلے لایا جاتا ہے اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ اور اگر بکسر الدال ہو تو باب تفعیل سے اسم فاعل بمعنی آگے کرنے والا ہوگا۔ مقدمہ بھی اپنے جاننے والے کو نہ جاننے والے پر مقدم کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ یا کسر کی صورت میں تفعیل بمعنی تفعل یعنی لازمی ہے، متعدی نہیں ہے، اور مقدمہ بمعنی متقدمہ آگے ہونے والے کے ہے، چونکہ یہ بھی مقصود سے آگے ہوتا ہے اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ لفظ مقدمہ مشہور زیادہ دال کی فتحہ کے ساتھ ہے۔ لفظ مقدمہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ مقدمۃ الجیش لشکر کے اس اہم دستے کو کہتے ہیں جو آگے آگے جائے تاکہ فوج کے لیے مناسب جگہ کا انتظام اور جنگی ضروریات کا انتظام کرے۔ جس طرح باقی فوج کی حفاظت اور کامیابی کا دار و مدار مقدمۃ الجیش پر ہوتا ہے، اسی طرح کتاب کے مسائل کے سمجھنے کا دار و مدار بھی مقدمہ میں لکھی ہوئی باتوں پر ہوتا ہے۔ اور جس طرح فوج میں اس دستے کو مقدمۃ الجیش کو اہم اور ضروری سمجھا جاتا ہے، اسی طرح کتابوں میں بھی مقصودی مسائل سے پہلے مقدمہ کو اہم اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لفظ مقدمہ میں تا وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہونے پر دلالت کرنے کے لیے ہے، یعنی اصل میں یہ اسم فاعل یا اسم مفعول کا صیغہ تھا، بعد میں معنی وصفی سے منتقل ہو کر لشکر کے اگلے دستے کا نام بن گیا۔ اس کے بعد لفظ مقدمہ کو مقدمۃ الجیش سے کتاب کے مقدمے کے لیے منتقل کیا گیا، اور بعض کے نزدیک لفظ مقدمہ میں تا اس لیے لائی گئی ہے کہ اس کا موصوف مؤنث ہے جس کو حذف کیا گیا ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: الامور المقدمۃ یا الطائفۃ المقدمۃ۔ مقدمہ کی دو قسم ہیں: مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم ما یتوقف علیہ الشروع فی ذلک العلم۔ مقدمۃ العلم ان چیزوں کا نام ہے جن پر اس علم کا کامل فہم اور مکمل دانائی و سمجھداری موقوف ہو، جیسے تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ مقدمۃ الکتاب طائفۃ من الالفاظ قدمت امام المقصود لدلالتها على ما ينفع فی تحصیل المقصود۔ کلام کی اس مجموعے کا نام ہے جو فن کے مسائل سے پہلے لایا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ مقصود کا ربط ہوتا ہے اور مقصود سے نفع حاصل کرنا اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ علم صرف میں اصل مباحث سے پہلے کلمہ، اس کے اقسام اسم فعل حرف اور 7 اقسام صحیح محموز معطل مضاف وغیرہ پر مشتمل کلام۔ تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ مجہول مطلق
یعنی بالکل نامعلوم چیز کی طلب اور حصول لازم نہ آئے۔ موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ مطلوبہ علم دوسرے علم سے ممتاز ہو جائے، کیونکہ علوم ایک دوسرے سے موضوعات کی بنا پر ممتاز ہوتے ہیں۔ غرض و غایت کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بے فائدہ اور لا یعنی چیز کی طلب لازم نہ آئے۔ اگر غرض معلوم نہ ہو پھر تو اس علم کا حاصل کرنا ایک فضول اور لا یعنی کام ہوگا۔ مرتبہ اور مقام کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ دل میں اس علم کی اہمیت، اس کے سیکھنے کی رغبت اور شوق پیدا ہو۔ واضح کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ واضح کی حیثیت اور مرتبہ سے واقف ہو کر طالب علم کا شوق زیادہ ہو۔ تدوین کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ مدون کا علم ہو جائے اور اس فن کی تاریخی حیثیت ذہن میں محفوظ ہو۔ علم منطق کو علم میزان، علم عالی، علم شریف بھی کہتے ہیں۔ قانون لغت میں مستر کتاب کو کہتے ہیں، چنانچہ مستر لغت میں پیمانے کو کہتے ہیں اور کتاب کاتب کی جمع ہے، یعنی کاتبوں کا پیمانہ۔ جس طرح کاتب لفظوں کو پیمانے کے ذریعے ٹیڑھا ہونے سے بچاتا ہے، اسی طرح قانون بھی خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، غلطی کرنے سے بچاتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک قانون عبرانی زبان کا لفظ ہے، بعض کے نزدیک سریانی زبان کا لفظ ہے اور بعضوں کے نزدیک یونانی زبان کا لفظ ہے، جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قانون عربی زبان کا لفظ ہے، مگر زیادہ درست بات یہ ہے کہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ قانون اصطلاح میں اس قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں، اس قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو اور ان افراد کا حکم اس قاعدہ کلیہ سے معلوم کیا جاتا ہے۔ قاعدہ، ضابطہ، اصل، میزان اور کلیہ، ان سب الفاظ کا ایک ہی معنی ہے۔ امر اول کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب امر ثانی یعنی ترجمۃ مصنف کی سوانح عمری مختصراً بیان کا ارادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے مشائخ اعظام کی یہ سنت جاریہ ہے کہ ابتدائے درس میں وہ ایسا کرتے رہے ہیں، تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مصنف کی مختصر سوانح عمری آپ کے پیش خدمت ہے۔ سماعت کی گزارش۔ نام و نسب کن کا؟ صاحب مرکات کا۔ آپ کا نام فضل امام ہے اور والد کا نام شیخ محمد ارشد ہے۔ پورا نسب نامہ یوں ہے: فضل امام بن شیخ محمد ارشد بن حافظ محمد صالح بن ملا عبد الواجد بن عبد الماجد بن قاضی صدر الدین بن قاضی اسماعیل ہرگامی بن قاضی عماد الدین بدایونی بن شیخ ارزانی بن شیخ منور بن شیخ خطیر الملک بن شیخ سالار شام بن شیخ وجیہ الملک بن شیخ بہاؤالدین بن شیر الملک شاہ۔ ان 14 واسطوں کے بعد
یعنی شیر الملک پر آپ کا سلسلہ نسب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ اس کے بعد کا سلسلہ یہ ہے: ابن شاہ عطاء الملک بن ملک، بادشاہ بن حاکم بن عادل بن طاہرون بن جرجیس بن احمد نامدار بن محمد شہریار بن محمد عثمان بن دامان بن ہمایوں بن قریش بن سلیمان بن عفان ابن عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح 33 واسطوں سے آپ کا نسب خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی پیدائش اور وطن عزیز: ہندوستان کے وہ قصبے جو مردم خیزی میں مشہور رہے ہیں، ان میں ضلع سیتاپور کا قصبہ خیر آباد بھی ہے۔ اب 14ویں صدی کے ربع آخر میں اس کی حالت کچھ بھی ہو، مگر حلقہ درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ گزشتہ صدی کے آخر تک خیر آباد کو خیر البلاد کہا جاتا تھا۔ حضرت مولانا فضل امام صاحب اسی خیر آباد کے مشہور فاضل ہیں، لیکن چند وجوہ و اسباب کی بنا پر آپ نے شاہ جہاں بعد میں اس طرح توطن اختیار کیا کہ یہیں کے رؤسا میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ آبا و اجداد: آپ کے مورث اعلیٰ ایک قطع ملک ایران پر قابض و حکمراں تھے۔ زوال ریاست پر دولت علم کمائی۔ ان کے 2 صاحبزادے بہاؤالدین و شمس الدین ایران سے وارد ہند ہوئے۔ شمس الدین نے مسند افتاء روہتک سنبھالی۔ شاہ ولی اللہ صاحب انہی کی اولاد سے تھے اور بہاؤالدین قبۃ الاسلام بدایوں کے مفتی ہوئے۔ ان کی اولاد میں شیخ ارزانی بدایونی نامور بزرگ اور اعلیٰ درجہ کے مفتی ہوئے۔ شیخ عماد الدین بن شیخ ارزانی تحصیل علم کی خاطر قاضی ہرگام ضلع سیتاپور کی خدمت بابرکت میں پہنچے۔ قاضی صاحب نے تحقیق شرافت و نجابت کے بعد اپنا داماد بنا لیا۔ قاضی صاحب کے انتقال کے بعد قاضی ہرگام بن گئے۔ وہیں شیخ اسماعیل پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ محمد ارشد نے ہرگام کو خیر آباد کہہ کر خیر آباد ضلع سیتاپور کو آباد کیا۔ والد ماجد: شیخ محمد ارشد فرشتہ سیرت انسان تھے۔ مولانا احمد اللہ ابن حاجی صفت اللہ خیر آبادی سے بیعت تھے۔ آپ کے ایک صاحبزادے عالم جوانی میں فوت ہو گئے۔ باقتضائے نوعمری احکام شرعیہ کے پابند نہ تھے، اس لیے شیخ محمد ارشد کو تشویش رہتی تھی۔ پیر و مرشد کی خدمت میں قلبی بے چینی ظاہر کی۔ پیر نے دعا کی۔ شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکے باغ میں جہاں مرحوم کی قبر تھی تشریف لائے اور بیل کے درخت کے نیچے وضو فرمایا۔ بعد نماز فجر پیر و مرید دونوں ایک دوسرے کو مبارک دینے روانہ ہوئے۔ راستہ میں
دونوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے دوسرے کو بشارت کا حال بتایا۔ وہیں سے دونوں پکے باغ میں پہنچے، دیکھا کہ مقام معہود میں وضو کا اثر یعنی پانی کی طرح موجود تھی۔ ایک عرصہ تک لوگ اس کی زیارت کرتے رہے۔ حضرت علامہ و مولانا نقی علی خان بھی اپنے فرزند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو 1309 ہجری میں اس مقام کی زیارت کے لیے بریلی سے خیر آباد پہنچے اور مولانا حسن بخش کے مہمان ہوئے۔ افسوس کہ نہ اب وہ درخت باقی ہے، نہ اس جگہ کا پتہ چل سکتا ہے۔ مفتی فخر الحسن خیر آبادی جو ان معزز مہمانوں کی زیارت میں شریک تھے، خطیرہ کے پاس اس بیل کے درخت کی جگہ بتاتے ہیں۔ تحصیل علم: مولانا فضل امام صاحب بڑے طباع اور ذہین تھے۔ مولانا سید عبدالواجد کرمانی خیر آبادی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ علوم نقلیہ و عقلیہ انہی سے حاصل کیے۔ اس کے بعد دہلی میں صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہوئے۔ مولانا شاہ صلاح الدین صفوی تلمیذ رشید، مولانا محمد اعظم سندھیلوی و مرید و خلیفہ مولانا شاہ قدرت اللہ صاحب صفی پوری کے مرید تھے۔ درس و تدریس: فرائض ملازمت کے ساتھ مشغلہ تدریس و تصنیف ہمیشہ جاری رکھا۔ مادہ افہام و تفہیم خدا نے ایسا عطا کیا تھا کہ ایک بار کوئی شریک درس ہونے کے بعد کوئی طالب علم دوسری طرف کا رخ بھی نہ کرتا تھا۔ آپ کے تلامذہ میں سب سے زیادہ نمایاں آپ کے صاحبزادے فضل حق اور مفتی صدر الدین خان صدر الصدور دہلی ہوئے۔ مولوی ثناء الدین احمد بن محمد شفیع بدایونی اور شاہ غوث علی بھی آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ طلباء کے ساتھ حسن سلوک: شاہ غوث علی صاحب جو موصوف کے شاگرد اور صوفی منش بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے تمام عمر سیاحت میں بسر کی، ان کا بیان ہے فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب اور مولانا فضل امام صاحب کی شاگردی کا فخر مجھے حاصل ہے۔ آخر الذکر استاذ کی جو شفقت میرے حال پر تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ مولانا کے ساتھ دہلی سے پٹیالہ تعلیم کی غرض سے میں بھی چلا گیا۔ میری عمر 18 سال کی تھی۔ استاد عالم جاودانی کو رخصت ہو گئے۔ میں نے بھی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا کہ نہ ایسا شفیق و قابل استاذ ملے گا، نہ پڑھوں گا۔ ایک بار جب یہی شاہ صاحب مولانا فضل امام صاحب کے صاحبزادے علامہ فضل حق کو ملے اور موصوف نے تعلیم کے نامکمل رہ جانے پر اظہار افسوس کیا تو کہنے لگے کہ پورے عالم ہو جاتے تو کیا ہوتا، زیادہ سے زیادہ آپ جیسے ہوتے۔ شفقت کا ادنیٰ نمونہ: ایک مرتبہ مولانا فضل امام نے ایک طالب علم کو فرمایا، جاؤ فضل حق سے سبق پڑھ لو۔ وہ آیا، غریب آدمی، بدصورت، عمر زیادہ، علم کم، ذہن کند، اور یہ نازک طبع، ناز پروردہ، جمال صورت و معنی سے آراستہ، 14 برس کا سن و سال، نئی فضیلت، ذہن میں جودت،
بھلا میل ملے تو کیسے ملے، صحبت راس آئے تو کیوں کرائے، تھوڑا سبق پڑھایا تھا کہ بگڑ گئے۔ جھٹ سے اس کی کتاب پھینک دی اور برا بھلا کہہ کر نکال دیا۔ وہ روتا ہوا مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، بلاؤ اس خبیث کو۔ مولوی فضل حق صاحب آئے اور دست بستہ کھڑے ہوئے۔ مولانا نے ایک تھپڑ ایسا زور سے دیا کہ ان کی دستار فضیلت دور جا پڑی اور فرمانے لگے، تمام عمر بسم اللہ کے گنبد میں رہا، ناز و نعمت میں پرورش پائی، جس کے سامنے کتاب کھولی اس نے خاطرداری سے پڑھایا۔ طالب علموں کی قدر و منزلت تو کیا جانے، اگر مسافرت کرتا، بھیک مانگتا، طالب علم بنتا تو حقیقت معلوم ہوتی۔ ارے طالب علمی کی قدر تو ہم سے پوچھو، خبردار تم جانو گے اگر آئندہ ہمارے طالب علموں کو کچھ کہا۔ یہ چپ چاپ کھڑے رہے، کچھ دم نہ مارا۔ خیر قصہ رفع دفع ہوا، لیکن پھر کسی طالب علم کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ علمی قابلیت کا اندازہ تو اسی سے کیا جا سکتا کہ ایک جانب شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد القادر صاحب کا ڈنکا منقولات میں بج رہا تھا اور دوسری طرف اسی دہلی میں مولانا فضل امام کے معقولات کا سکہ چل رہا تھا۔ طلبہ دونوں دریاؤں سے سیراب ہو رہے تھے۔ سر سید احمد نے آثار السنادید میں مولانا کا ذکر جس عقیدت مندی سے کیا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، بڑے القاب و آداب سے یاد کیا ہے۔ مثلاً مولانا کو اکمل افراد نوع انسانی، محبت انوار فیوض قدسی اور ان جیسے قیمتی القاب و آداب کے ساتھ یاد کیا ہے۔ ایک خواب اور اس کی عجیب و غریب تعبیر۔ مولانا فضل امام نے دہلی میں خواب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں فروکش ہوئے ہیں اور فلاں کمرے میں اقامت گزین ہیں۔ تعبیر دریافت کرنے کے لیے علامہ کو شاہ عبد العزیز صاحب کی خدمت میں بھیجا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، جا کر فوراً سامان کمرے سے نکال لو اور اس کو بالکل خالی کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خالی ہوتے ہی وہ کمرہ فوراً گر گیا۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ یہ تعبیر کیوں کر ہوئی؟ فرمایا، اس وقت بے اختیار یہ آیت ذہن میں آ گئی تھی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ وفات 5 ذی القعدہ 1240 ہجری کو مولانا نے سفر آخرت اختیار فرمایا۔ احاطہ درگاہ مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی میں اپنے دادا استاذ مولانا محمد عالم اور استاد ملا عبد الواجد کرمانی خیر آبادی کے قریب مدفون ہوئے۔ اب تینوں قبریں شکستہ ہیں۔ مولانا نے 20 مفید اور مارکۃ الآراء کتابیں لکھیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور تصنیف علم منطق میں مرکات ہے، جو تمام مدارس عربیہ میں ہند و پاک میں داخل نصاب ہے۔ اس کے علاوہ میر زاہد رسالہ، میر زاہد ملا جلال اور افق مبین پر حواشی لکھے۔ تلخیص اور الشفاء اور آمد نامہ تصنیف فرمایا۔ تذکرہ علماء ہند میں ہے کہ آمد نامہ کے دراں قواعد فارسی بیان کردہ، وہ نیز ترجمہ علماء جوار لکھنؤ تحریر
فرمودہ تو آپ کی بہت سی تصنیفات ہیں۔ ان تصنیفات سے آپ کی عظمت علمی کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ آج کے درس میں 3 امور پر گفتگو کا ارادہ تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 3 امور میں سے 2 امور پر گفتگو ہوئی۔ امر اول علم منطق کی اہمیت و فضیلت اور مبادیات فن۔ امر ثانی مصنف علیہ رحمہ کی سوانح عمری، اس پر گفتگو مکمل ہوئی لیکن گفتگو باقی رہی۔ خطبہ میں وقت زیادہ ہوا، اس لیے امر ثانی کو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کروں گا۔